سوسائٹی اچھی لگے گی وہ کیا ڈیسنٹ لوگ, کوئی سب چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں. بچہ کسی چیز کو سلیقے سے رہنے دیتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 منٹ میں چیزوں کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. آپ سونے کے لیے لیٹو گے, سونے نہیں دے گا. روتے ایسے ہیں, ایسا روتے ہیں کہ آپ, ابھی میں مثال دینے والا تھا, مناسب نہیں ہے وہ, پھر فرقہ واریت ہو جاتی ہے نا. بچہ جب روتا ہے تو اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ بھائی تھوڑی سی آواز پہ کنٹرول کر لو, محلے والے سو رہے ہیں, اڑوس پڑوس اٹھ جائیں گے, ابا سو رہا ہے, اماں سو رہی ہے. یہی اسپیڈ سے رونا تھا, دن میں رو لیتے, رات 2:30-3 بجے یہ اسپیڈ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. کیسا چیخ کے روتا ہے, گلا پھاڑ, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آپ اس کو سمجھاؤ نہیں مانے گا. بعض دفعہ بچے رات کو 2:30 بجے ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں جیسے ابھی صبح صبح سو کے اٹھے ہوں, کہہ کے لگا رہے ہوں گے, کلبازیاں کھا رہے ہوں گے. آدمی کہتے ہیں بھائی یہ کوئی ٹائم ہے یار, نہیں کھیلو ہمارے ساتھ. ابھی ہمارے حضرت فرماتے تھے بچے غیر مقلد ہوتے ہیں. بچے کیا ہوتے ہیں؟ ہر بات پہ ان کو دلیل چاہیے, لیکن دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ہر بات پہ ان کو ریفرنس چاہیے. کیوں؟ سوال بہت کرتے ہیں نا, کیوں, ہر بات پہ پوچھیں گے کیوں. اب ان کو بٹھا کے سمجھاؤ, ایک بات پہ ایک نیا سوال کھڑا کر دیں گے, دوسری بات پہ نیا سوال کھڑا کر دیں گے. جبکہ آپ گوروں کے ملک میں جاؤ, آپ کو گھروں میں ایسی ٹینشن بولو نہیں, سکون کا ماحول ہے, کہیں آواز نہیں آئے گی, با 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 کر کے چیخ رہا ہے, اور شور شرابہ گلیوں میں سکون, اطمینان اور خاموشی. ہم نے یہاں کی ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے, بزنس کلاس ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے, شور شرابہ پھر بھی ہوتا ہے. ایک بچہ رونا شروع کر دے, پوری بوگی کو پریشان کر دیتا ہے. وہ ماں باپ اس کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, جھنجھنا دے رہے ہیں, عجیب عجیب شکلیں بنا رہے ہیں اس کے سامنے, کبھی زبان باہر نکال رہے ہیں, کبھی آنکھیں یوں یوں کر کے دکھا رہے ہیں, اس پہ اثر نہیں پڑ رہا. لیکن آپ یورپ کی ٹرینوں میں سفر کرو, خاموشی کا ماحول, سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ, کسی کی گود میں بچہ نہیں, لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے قوم کی ترقی کے بارے میں سوچ رہے کہ اس جرمنی کو ہم نے مزید ڈیولپ کیسے کرنا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ایسے بیٹھے ہوئے ایک مطالعہ کر رہا ہوگا, بڑے ایسا لگے چشمہ لگا کے نا, بہت ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی. تو لوگ کہتے ہیں یہ ہے ترقی یافتہ, یہ کیا ہے, یہ ہے دیکھو کتنی دل جمعی کے ساتھ, کتنے فوکس کے ساتھ اپنے ویژن کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. ہماری ٹرین میں آپ جاؤ تو صحیح, کتاب لے کے بیٹھو تو صحیح. میری ایک ولاگ میں نے شائع کیا تھا نا, میں مطالعہ کر رہا تھا تو میری بچی نے مجھے نہیں مطالعہ کرنے دیا. وہ میرا ایک ولاگ بھی ہے نا, وہ بچی میری کتاب الٹی پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور پڑھنے نہیں دے رہی. اب یہ ویڈیو جب دنیا میں جائے گی کہ دیکھو ایک یہ مولانا لوگ کتاب پڑھنا چاہیں تو ان کے بچے پڑھنے نہیں دیتے, خود ہی پڑھنا شروع کر دیا اس نے. مجھے 15 منٹ اس سے کتاب لینے میں لگے ہیں, وہ نہیں دے رہی تھی کتاب, نہیں میں پڑھوں گی, اور پھر اپنی توتلی زبان میں شروع. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے, وہ فوکس کرتے ہیں چیزوں کو. کس کو فوکس کرتے ہیں؟ کوئی بچہ نہیں ہے جو ان کی ٹانگیں کھینچ رہا ہو, ان کے گھر سے فون نہیں آتا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے ہاسپٹل لے کے جائیں. اس لیے وہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ فوکس سمجھتے ہیں نا, جس چیز کو کر رہے ہیں دل جمی کے ساتھ فوکس. وہاں کی خواتین بھی بڑی میچور, یہ نہیں کہ بچے گود میں لے کے, یہاں گود میں ایک نے پیچھے سے فراک پکڑی ہوئی ہے. ہمارے یہاں جو مارکیٹ میں خاتون جا رہی ہوتی ہے, ایک بچہ ادھر سے کھینچ رہا ہے, امی گنے کا جوس پلا, میرے کو گنے کا جوس پلا. دوسرا کہتے ہیں نہیں امی وہ خربوزے والا آیا ہے. ہم تو اپنی امی کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے. ہم 4 بہن بھائی قریب العمر تھے. ہماری امی اگر ہمیں کبھی مارکیٹ لے جاتی تو ہم نے امی کا بیڑا غرق کر دینا ہوتا. گنے کا جوس بھی چاہیے, گولے گنڈے والا بھی چاہیے, صحیح ہے نا, گولے گنڈے والا. آگے گئے امی گنڈیری دلا دو, امی کیا دلا دو, گنڈیری. پھر اس کو گنڈیری زیادہ دلائی, میرے کو گنڈیری کم دلائی, بہن بھائیوں میں لڑائی. امی وہ گاڑی دلا دو, میرے کو اچھی لگ رہی ہے. امی نے ہمیں گاڑی دلائی, دوسرے بھائی یا بہن نے شور مچانا شروع کر دیا, اس کو گاڑی دلائی ہے, مجھے کو ہیلی کاپٹر دلاؤ. اب بتاؤ ترقی ہو سکتی ہے؟ بولو. انگریز عورتوں میں یہ چھچور پنا نہیں. ان کی امیاں جب مارکیٹ جاتی ہیں تو بچے ہی نہیں ہوتے, بچے ایک آدھ وہ بھی بڑا ہو گیا, وہ بھی ایک کیا کرے گا, وہ کیا تنگ کرے گا,
وہ گنے کے جوس ایسے نظر بھی نہیں آ رہے وہاں پہ نا, وہ بڑا ہائیجینک قسم کا گورنمنٹ خود ہی گھر میں لا کے پہنچا دے گی ان کا. تو وہاں میں نے ٹرینوں میں جہازوں میں دیکھا اتنے ڈیسنٹ آرام سے. ہمارے پی آئی اے میں دیکھو بچوں کے رونے کی آوازیں, پیں 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 لگایا ہوا ہے, ٹانگیں مار رہا ہے, ایئر ہوسٹس بھی آ کے اس کو سمجھا رہی ہے, بچہ غیر مقلد وہ مناظروں کی دعوت دے رہا ہے, سمجھنے کے لیے تیار بولو نہیں. یہ سارا کمپیئر کرتے ہیں لوگ, ایک وہ ہیں اور ایک یہ جاہلوں کا معاشرہ. برساتی مینڈکوں کی طرح بچوں کی کمبختوں نے لائن لگا دی, سنبھل رہے نہیں ہیں ان سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال آپ نہیں سمجھو گے, آپ نہیں سمجھو گے. یہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آج کی, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں, یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو. میں جب پتہ نہیں فرانس میں جرمنی میں ٹرین میں نے ایک ویڈیو بنائی تو ایک لوگوں کے کمنٹس آئے کہ دیکھیں مفتی صاحب یہاں آبادی کنٹرولڈ ہے تو دیکھیں کتنی مینجمنٹ سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے, کتنی مینجمنٹ کنٹرولڈ آبادی. اور ہمارے ہاں یہ مینجمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ آبادی کنٹرول نہیں. ہر سال ابھی کسی کا ولاگ آیا کہ پتہ نہیں پاکستان میں کتنے لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں, تو یہ کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے. تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کے ظاہری حسن سے متاثر بولو مت ہوا کرو. قرآن کی ایک آیت یاد رکھو, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ لوگ دنیا کے ظاہر سے متاثر ہوتے ہیں. بلکہ اور آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں, پیکنگ سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو. میں اکثر بیان میں اپنا ایک واقعہ سنا چکا ہوں, جو پرانے لوگ ہیں وہ تو بہت دفعہ سن چکے ہیں, نئے لوگ دوبارہ سن لیں. ایک زمانے میں نے زیتون کے تیل کا بزنس بھی کیا ہے, زیتون کے تیل کا بزنس بھی کیا ہے. تو میں جاتا تھا لی مارکیٹ میں نا, وہاں ہول سیل کے حساب سے اچھا بھی مل جاتا تھا اور سستا بھی مل جاتا تھا. ایک دفعہ میں گیا تو میں نے ویسے ہی ریٹ پتا کیے, یہ زیتون کی بوتل کتنے کی, اب مجھے یاد نہیں, فار ایگزامپل اس نے کہا 1000 روپے کی. میں نے کہا یہ جو چھوٹی بوتل ہے وہ بڑی خوبصورت بوتل تھی, ڈش پیش قسم کی نا, جیسے کوئی یعنی بڑی اسٹائلش بوتل. میں نے کہا یہ کتنے کی, اس نے کہا 1500 روپے کی. تو میں نے کہا اچھا, میرا تو دوست تھا وہ مجھ سے صحیح بات کرے گا وہ. میں نے کہا یار یہ چھوٹی بوتل کے اندر جو زیتون ہے یہ کیا زیادہ اچھی کوالٹی کا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, اچھی کوالٹی والا یہی ہے جو دوسری بوتل میں ہے. میں نے کہا پھر یہ مہنگا کیوں ہے؟ کہہ رہا یہ پیکنگ بہت اچھی ہے, لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, خریدتے زیادہ ہیں یہ لوگ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لوگ خریدتے کون سی بوتل ہیں؟ جس کو سستا ہونا چاہیے اس کو مہنگا خریدتے ہیں, جس کو مہنگا ہونا چاہیے اس کو سستا خریدتے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں کمپنی میں نے پیکنگ پہ اتنا خرچہ کر لیا ہے کہ بوتل کی قیمت بڑھ گئی ہے. کمپنی نے پیکنگ پہ اتنا خرچہ کیا ہے کہ بوتل کی قیمت بڑھ گئی ہے. بوتل کی قیمت بڑھے گی تو اندر جو مال ہے وہ تھوڑا سستا ڈالنا پڑے گا تاکہ ان کو فائدہ تو ہو. اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کچھ بے وقوف دنیا میں ایسے ہیں جو پروڈکٹ کو نہیں دیکھتے, پروڈکٹ کی پیکنگ کو دیکھتے ہیں. تو آج کل پیکنگ کی بڑی ویلیو ہے, پیکنگ کی بڑی ویلیو. یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں نا, انہوں نے پوری زندگی لپائی پتائی کی ہوتی ہے, پوری زندگی لپسٹک پاؤڈر میں ہیرو ہیروئن نے گزارے ہوتے ہیں. اب جب یہ بوڑھے ہونے والے ہوتے ہیں, ظاہر ہر شخص نے بوڑھا ہونا ہے, کیا خیال ہے؟ آج کل میں چشمہ لگا کے آ رہا ہوں نا وہ لائیو پروگرام میں, تو نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں سب بڈھے بڈھے لگ رہے ہیں. مفتی صاحب کیا لگ رہے ہیں بڈھے؟ مجھے غصہ نہیں آتا اس لیے کہ بھائی بڈھا ہونا ہی ہے, کیا خیال ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو بڈھا نہ ہو؟ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. بڑھاپا آئے گا, آج نہیں تو کل آئے گا. تو اس لیے تیار رہو پہلے سے. کوئی آپ سے کہو نا بڈھے بڈھے لگ رہے ہیں تو ٹینشن نہ لیا کرو, آپ پہلے سے ریڈی ہو جاؤ کہ اگر نہیں بھی لگ رہے تو تھوڑے دنوں میں لگنا شروع ہو جائیں گے. جب اتنے بڑے بڑے ایکٹرس اور ایکٹریسز جن کو پرسنالٹی ہی کے پیسے ملتے ہیں وہ کم بخت اپنے آپ کو بڑھاپے سے نہیں روک سکتے, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم تو اتنے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے بھی نہیں اپنی باڈی پہ. وہی بات نہیں, بڈھے ہو رہے ہیں تو ہو جائیں گے, اور ابھی تو بڈھے بھی غنیمت ہے, کل مرے ہوئے ہوں گے, چشمہ لگا کے بھی نہیں دیکھ پائیں گے. تو اس لیے ان چیزوں میں دل نہ لگاؤ, یہ پرسنالٹی ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سیار رہو ذہنی طور پر, عورت بھی مرد بھی.
اب آپ کہتے ہم تو تیار ہیں. نہیں 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 نہیں, آپ تیار نہیں ہیں. نہ عورت تیار ہے نہ مرد تیار ہے. اگر آپ ذہنی طور پر بڑھاپے کے لیے تیار ہوتے تو پہلے سے ابھی سے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ بڑھاپے میں کرنا کیا ہے. اور سب سے بڑی پلاننگ ہے بچے پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ بڑھاپے میں یہ ٹھش پش نہیں چلے گا. بڑھاپے میں آپ کی اولاد ہی آپ کو اٹھائے گی, کھلائے گی, پلائے گی, اور آپ کی جو ہے کھانسی کا علاج کرائے گی. آپ کو فالج ہو گیا تو اس کا علاج کرائے گی. لیکن 50 سال کے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں, وہ ابھی تک انہوں نے بڑھاپے کے لیے پلاننگ نہیں کی. وہ کمبخت اپنے آپ کو جوان سمجھ رہے ہیں. اور 40 سال کی خواتینیں ابھی تک فیوچر بنانے میں لگی ہوئی ہیں کہ ایکچولی ابھی شادی وادی نہیں کرنی ہے. ایکچولی ہم نے, بھائی صاحب ابھی آپ کے پاس چانس ختم ہونے والا ہے. ابھی تو ڈینٹنگ پینٹنگ سے چلا لیا حساب کتاب. 5 سال کے بعد یہ ڈینٹنگ پینٹنگ بھی کام نہیں آئے گی. پتہ چلے گا کہ یہ عمر گزر چکی ہے اور ریٹائرمنٹ بھی ہونی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی لفٹ بھی نہیں کرائے گا آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہ موت کے لیے تیار ہے اور نہ بڑھاپے کے لیے تیار ہے. میں اپنے شیخ کا واقعہ اکثر سناتا ہوں نا, کتنے صحت مند تھے, 60 سال کی عمر میں گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا حضرت کے, اور بیٹھ کے نماز شروع کر دی. ڈاکٹر نے کہا یہ دوا کھائیں آپ کے گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے. فرمایا بس 60 سال ہو گئے, اب گھٹنے نہیں ختم ہوں گے تو اب کب ہوں گے. یہ تھے ذہنی طور پہ تیار. کہا بس خیریت ہے, اب بیٹھ کے پڑھیں گے نماز, اب 60 سال کے ہو گئے اب کیا. لیکن اللہ کا فضل کے خود ہی ٹھیک ہو گئے گھٹنے ان کے, کیونکہ جو خوش رہتا ہے اس کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں. سمجھا رہی. اور جو اس ٹینشن میں کہ ہائے 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 لوگ کیا کہیں گے, بڈھا ہو گیا, کوئی بات نہیں, ہو گیا تو ہو گیا, ختم. کیا خیال ہے, کبھی بھی کوئی آپ کو بڈھا کے غصہ نہیں آیا کرو, بولے بڈھے ہو گئے تو کیا تو نہیں ہوگا, ہو گئے. ایک چماٹ مار کے دکھا دو, بڑھاپے میں بھی طاقت ہے. سمجھ آ رہی بات, بڑھاپے میں بھی کیا ہے طاقت. ہمارے محلے میں ایک حکیم تھے, میں نے حکیموں کی عمریں 90 سال دیکھی, کسی ڈاکٹر کی اب تک نہیں دیکھی. حالانکہ میڈیکل سائنس نے حکیموں سے زیادہ ترقی کی ہے, لیکن پتہ نہیں وجہ کیا ہے, حکیم صحت مند ہوتے ہیں. اچھا, حکیموں سے علاج کرنے والا کبھی صحت مند نہیں ہوگا. ایک حکیم صاحب قبرستان پہ گزرتے تھے نا منہ پہ کپڑا ڈال کے, لوگ کہتے کیا مسئلہ, کہتے شرم آتی ہے, سارے میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. حکیموں سے علاج کرنے والے بہت کم دیکھیں جو ٹھیک ہو گئے, لیکن حکیم خود 85-90 کے بہت دیکھے ہم نے, اور 85-90 میں بھی بوڑھے نہیں, فٹ فاٹ. اس کا مطلب حکیم جو خود کھا رہا ہے وہ تمہیں نہیں کھلاتا. میں کنجوسی بہت ہوتی ہے حکیموں میں. اپنے لیے اس کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, تمہارے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں.